بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی کہانی حضرت سلیمان علیہ السلام کو لے کر شمس بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ یہ کہانی ابن القتیر الدمشقی کی کتاب قصص الانبیاء سے ماخوذ ہے۔ اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے اور جانشین تھے۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے نبوت کے اعزاز عظیم کے ساتھ ساتھ اپنی مخلوقات سے ہم کلام ہونے کا ایسا ہنر بخشا تھا جو صرف انہی کی ذات کا خاصہ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام چرند و پرند کی بولیاں سمجھ لینے کے ساتھ ساتھ ان سے ہم کلام ہونے کا ہنر بھی جانتے تھے۔ اللہ کی مخلوق سے اس تعلق کی وجہ سے وہ زمین کی اتھاہ گہرائیوں میں چھپے رازوں سے آشنا تو تھے ہی، ساتھ ساتھ اس کے طول و عرض میں تیرتی آنکھوں یعنی پرندوں کی بدولت دیس بدیس میں رونما ہونے والے واقعات سے بھی باخبر رہتے تھے۔ اس کے علاوہ انہیں یہ ہنر بھی حاصل تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ان مخلوقات جنہیں اللہ نے حکمت الہی سے زبان اور قوت گویائی نہ بخشی تھی، ان کے اشاروں کو بھی بخوبی سمجھ لیتے تھے۔ حضرت سلیمان نے جب سجدہ ریز ہو کر اپنے رب سے یہ التجا کی کہ انہیں ایسی سلطنت، ولایت اور طاقت عطا کی جائے کہ ان کے بعد کسی اور کو نصیب نہ ہو، تو اللہ نے ان کی یہ درخواست بھی قبول کر لی اور انسانوں کے ساتھ ساتھ جن اور شیاطین کو بھی ان کے تابع کر دیا۔ جنات آپ کے حکم پر عظیم الشان محل تعمیر کرتے، مصوری کے نادر نمونے تخلیق کرتے اور دیو ہیکل برتنوں میں کھانا بناتے جس سے غرباء اور مساکین روزانہ مستفید ہوتے۔ شیاطین آپ کے لیے سمندر کی تہوں سے موتی اور پہاڑوں کی تہوں سے ہیرے چن کر لاتے۔ ان کو لوگوں کے لیے گھر اور دوسری عمارات بنانے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک بہترین منتظم تھے اور ہر مخلوق سے اس کی استطاعت کے مطابق کام لینے پر عبور رکھتے۔ ایک دفعہ جب آپ اپنی پرندوں کی فوج کا معائنہ کر رہے تھے تو ہدہد کو غائب پایا۔ استفسار پر معلوم ہوا کہ کسی کو اس کے محل وقوع کا کچھ علم نہ تھا۔ آپ بہت غصہ ہوئے اور یہ فیصلہ کیا کہ اگر ہدہد کے پاس اس کی بلا جواز غیر حاضری کا کوئی معقول جواز نہ ہوا تو وہ اسے قرار واقعی سزا دیں گے۔ کچھ دیر گزری تھی کہ ہدہد بھی وہاں آن پہنچا۔ سرزنش پر بولا کہ وہ دیر سے آنے پر پشیمان ہے، لیکن اس کے پاس ایک بہت بڑی خبر ہے۔ اپنی پرواز کے دوران وہ ملک سبا سے گزرا جہاں ایک عورت حکمران، ملکہ کا نام بلقیس تھا اور وہ اپنی رعایا کی طرح سورج کی پوجا کیا کرتی تھی اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر یقین نہ رکھتی تھی۔ اس ملک کے باسیوں کے پاس اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتیں موجود تھیں۔ بلقیس کا محل نوادرات کا مظہر تھا، لیکن اس کا تخت اپنی مثال آپ تھا۔ دل فریب کاریگری سے اس وسیع و عریض تخت کے دامن میں ٹانکے ہیرے موتی اور سونے کی تاروں کی حسین نقش و نگار اسے سب سامان و آرائش و وجاہت سے ممتاز کرتے تھے۔ ہدہد کی یہ بات سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کے نام ایک خط لکھا اور ہدہد کو خط کے ساتھ فوراً واپس ملک سبا جانے کا حکم دیا۔ آپ نے اسے متنبہ کیا کہ خط پہنچانے کے بعد وہ وہیں نگرانی پر مامور رہے اور ان کے رد عمل پر نگاہ رکھے۔ خط کا متن اللہ کے بابرکت نام سے شروع کرنے کے بعد ملکہ کو واضح پیغام دیا گیا کہ وہ کسی قسم کی خانہ جنگی سے گریز کرے اور انہیں اپنا بادشاہ تسلیم کرتے ہوئے بحیثیت رعایا ان کے دربار میں حاضر ہو۔ ملکہ نے جب یہ خط پڑھا تو فوراً اپنے وزراء کو مشاورت کے لیے بلایا۔ خط کا متن سننے کے بعد اس کے وزراء نے مشورہ دیا کہ انہیں دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا چاہیے۔ انہیں اپنے جنگی ساز و سامان اور اپنی تربیت یافتہ افواج پر بہت زوم تھا۔ البتہ انہوں نے آخری فیصلے کا اختیار ملکہ کو ہی دیا۔ خط کے الفاظ اور پیغام کے لب و لہجے سے ملکہ کو اس بات کا ادراک ہو گیا تھا کہ خط لکھنے والا نہ تو جنگ کے میدان میں پچھاڑا جا سکتا ہے اور نہ ہی دھوکہ دہی سے رام کیا جا سکتا۔ اسے اس بات کا بھی بخوبی اندازہ تھا کہ جب فاتح افواج کسی ملک میں داخل ہوتی تھیں تو رعایا کی جان و مال تو لٹتی ہی تھی، شاہی خاندان، وزراء اور شرفاء کی تو نسلیں تک انتقام کی آگ میں جھونک دی جاتی تھی۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو روکنا ممکن نہ ہوگا
تو ذلت و رسوائی کے خوف سے اس نے آپ کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے فوراً ایک ایلچی کو بیش قیمت تحائف کے ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں بھیجا تاکہ وہ ان تک دوستی کا پیغام پہنچا سکے۔ اس نے اس کے ساتھ ساتھ یہ ہدایت بھی کی کہ ان کو پیغام دینے کے بعد ان کے رد عمل ظاہر ہونے تک وہیں رہے۔ جب وہ ایلچی تحائف اور خط لے کر حضرت سلیمان کے دربار میں حاضر ہوا اور خط پڑھ کر سنایا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے تمام تحائف اور دوستی کا پیغام یہ کہہ کر رد کر دیا کہ کیا وہ اپنی دولت کی زیبائش سے ان کی قربت کے متمنی تھے، ان کے احسانات کی قیمت لگانا چاہتے تھے۔ یہ بھول ملکہ بلقیس کو بہت مہنگی پڑنے والی تھی۔ انہوں نے ایلچی کو فوراً واپس ملک سبا جانے کا حکم دیا اور خبردار کیا کہ وہ اب ایسی فوج وہاں بھیجنے والے تھے جس کا مقابلہ کرنا ملکہ کی فوج کے بس کی بات نہ تھی۔ اس لیے اب ملک بدری کے علاوہ ان کے پاس اور کوئی چارہ نہ تھا۔ ایلچی کے روانہ ہونے کے بعد وہ اپنے درباریوں کی طرف متوجہ ہوئے اور پوچھا کہ کون ان کے لیے ملکہ سبا کا تخت لا سکتا تھا۔ ایک دیو ہیکل جن نے پیشکش کی کہ وہ ان کی کرسی سے اٹھنے سے پہلے وہ تخت وہاں حاضر کر سکتا تھا، تو دوسرا بولا کہ وہ ان کے پلک جھپکنے سے بھی پہلے تخت وہاں لا سکتا۔ قصہ مختصر، دوسرے ہی لمحے وہ تخت سبا سے بیت المقدس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے حضور پیش کر دیا گیا۔ اس پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ ان پر اللہ کی رحمتیں جہاں ان پر باری تعالیٰ کے احسانات ہیں، وہاں ان کے لیے ایک آزمائش بھی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو نوازتا ہے تو یہ بھی دیکھتا ہے کہ کیا اس کا بندہ اس کے احسانوں پر شکر بجا لاتا ہے یا اپنی ذات کے غرور میں مبتلا ہو کر ناشکروں میں شامل ہو جاتا ہے۔ تخت وہاں آ جانے پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کے خد و خال میں کچھ تبدیلیاں کرنے کا حکم دیا۔ وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ جب بلقیس وہاں آئے تو کیا وہ اپنے تخت کو پہچان پائے گی یا نہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا پیغام سننے اور اپنے تخت کے یوں روپوش ہو جانے سے بلقیس کے دل میں حضرت سلیمان کے رعب و دبدبہ کی دھاک بیٹھ گئی اور اس نے جنگ کے خیال سے دور رہنے میں ہی عافیت سمجھی۔ جب طویل مسافت طے کرنے کے بعد وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوئی تو اسے اس کا تخت دکھایا گیا۔ وہ انتہائی شش و پنج کا شکار ہو گئی۔ اس کا ذہن یہ حقیقت قبول کرنے کو تیار ہی نہ تھا کہ اس کا تخت اتنی مسافت طے کرنے کے بعد اتنی جلدی کیسے وہاں پہنچ سکتا ہے۔ خد و خال میں تبدیلی نے اسے اور بھی ورطۂ حیرت میں ڈال دیا اور وہ اپنے ہی تخت کو نہ پہچان پائی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا محل شیشے کی شفاف چادروں سے بنا ہوا تھا جس کے نیچے نتھرے پانی کی شفاف ندیاں بہتی تھیں۔ اس خوبصورت نتھرے پانی میں رنگ برنگی مچھلیاں اور دوسرے آبی حیوانات دیکھنے والے کی آنکھوں کو خیرہ کرتے تھے۔ فرش کا شیشہ اس قدر شفاف تھا کہ اس کے وہاں ہونے کا شائبہ تک نہ ہوتا تھا۔ نتیجتاً جب ملکہ محل میں داخل ہوئی تو اپنے پیروں تلے پانی سمجھ کر اپنے لباس کو ٹخنوں سے اوپر اٹھا لیا۔ وہ اللہ کے حضرت سلیمان علیہ السلام پر گناہ احسانات سے اس قدر متاثر ہوئی کہ فوراً ہی سورج کی پوجا چھوڑ کر اللہ کی وحدانیت پر ایمان لے آئی۔ اللہ تعالیٰ کی ان تمام نعمتوں اور رحمتوں کا حضرت سلیمان علیہ السلام ہر لمحہ شکر بجا لاتے اور کبھی اللہ تعالیٰ کی ذات سے غافل نہ ہوتے۔ ان کے لیے اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کرنے سے بڑھ کر اور کچھ نہ تھا۔ ان کی ماں نے انہیں سکھایا تھا کہ وہ انسان جو زندگی کی بیش قیمت لمحات کی جمع پونجی رات کے اندھیروں میں نیند کے ہاتھوں لٹا دے اور اللہ کی عبادت سے اپنے دل میں نور نہ سمیٹے، قیامت کے دن اس سے زیادہ کوئی اور غریب نہ ہوگا۔ ایک دفعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو 3 گھوڑوں کا تحفہ دیا گیا۔ وہ تینوں اپنے قد کاٹ، رفتار اور خد و خال میں لاسانی تھے اور دیکھنے والے کو خیرہ کیے دیتے تھے۔ آپ ان کے سحر میں کچھ ایسے کھوئے کہ عصر کی نماز کا وقت قضا ہو گیا۔ جب آپ کو اس غفلت کا احساس ہوا تو آپ بہت پشیمان ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سر بسجود ہو کر بہت گڑ گڑائے۔ انہوں نے اسی وقت ان گھوڑوں کو وہاں سے لے جانے کا حکم دیا اور ان کے سحر سے نجات حاصل کی۔ اللہ کی خوشنودی کی خاطر اپنی پسندیدہ چیز کو اس کی راہ میں چھوڑ دینا اللہ کے نزدیک بہت مستحسن ہے۔ اللہ تعالیٰ کو آپ کی یہ ادا اس قدر بھائی کہ ان گھوڑوں کے بدلے ہوا کو آپ کے تابع کر دیا۔ وہ آپ کے حکم پر چلتی اور تھم جاتی۔
آپ کے اشارے پر آپ قالین کو آسمانوں کی بلندیوں پر اڑائے پھرتی اور آپ کی مسافت کے فاصلے سمٹتے جاتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی فہم و فراست، موقع شناسی اور عدل بہت مشہور تھے۔ ایک دفعہ حضرت داؤد علیہ السلام کی عدالت میں ایک مقدمہ پیش ہوا۔ مدعی ایک باغ کا مالک تھا جس کی طرف سے یہ الزام لگایا گیا تھا کہ ایک چرواہے کی بکریوں نے اس کے درختوں کو بہت نقصان پہنچایا ہے۔ اب وہ اس نقصان کے ازالے کا متمنی تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ بکریوں کا مالک باغ کے مالک کو اس کے نقصان کا معاوضہ ادا کرے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس فیصلے کی بابت سنا تو تجویز دی کہ ان بکریوں کو جنہوں نے باغ کو نقصان پہنچایا باغ کے مالک کے حوالے کر دینا چاہیے تھا تاکہ اسے باغ پر محنت کا صلہ مل جاتا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس مشورے پر عمل کرتے ہوئے بکریاں باغ کے مالک کے حوالے کرنے کا حکم دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی فہم و فراست کے بارے میں بیان کرتے ہوئے بتایا کہ ایک دفعہ دو عورتیں اپنے شیر خوار بچوں کے ساتھ کہیں جا رہی تھیں۔ ان میں سے ایک نوجوان اور دوسری ادھیڑ عمر تھی۔ دوران سفر ان پر ایک بھیڑیے نے حملہ کر دیا اور ایک بچہ اٹھا کر لے گیا۔ اب ان دونوں عورتوں میں اس بات پر جھگڑا ہو گیا کہ بچ جانے والا بچہ کس کا تھا۔ یہ مقدمہ بھی حضرت داؤد علیہ السلام کی عدالت میں لایا گیا۔ آپ نے دونوں عورتوں کے دلائل سنے اور فیصلہ دیا کہ بچہ ادھیڑ عمر عورت کے حوالے کر دیا جائے۔ جب اس فیصلے پر دونوں عورتوں میں اتفاق نہ ہو سکا تو وہ یہ مقدمہ لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئی اور اپنا مدعا بیان کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان دونوں عورتوں کی باتیں غور سے سنی اور پھر فرمایا کہ انہیں ایک چاقو لا کر دیا جائے تاکہ وہ اس بچے کے دو ٹکڑے کر دیں اور ایک ایک ٹکڑا ان دونوں عورتوں کے حوالے کر سکیں۔ یہ سن کر نوجوان عورت نے بچوں کو چھوڑ دینے کی التجا کی اور ادھیڑ عمر عورت کے حق میں دستبردار ہو گئی۔ اس کا یہ عمل دیکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ بچہ نوجوان عورت کو ہی دیا جائے اور اس کے حق میں فیصلہ سنا دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی عمر اور دور حکومت کے متعلق مختلف آراء ہیں، لیکن یہ بات متفق علیہ ہے کہ آپ کے دور حکومت کے چوتھے سال میں بیت المقدس کی تعمیر کا آغاز ہوا۔ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ ہر ذی روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آیا تو موت کے فرشتے نے آپ کو متنبہ کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے جنات اور شیاطین کو بلایا اور انہیں حکم دیا کہ انہیں شیشے کا ایک ایسا کمرہ بنا کر دیں جس میں کوئی دروازہ نہ ہو۔ پلک چھپکنے میں کمرہ تیار ہو گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس کمرے کے عین بیچ میں اپنے عصا کے سہارے کھڑے ہو گئے۔ انہیں شفاف شیشے کی تہوں میں سے صاف دیکھا جا سکتا تھا۔ جب وقت قریب آیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے حمد باری تعالیٰ ورد کرنا شروع کر دیا۔ اسی شکر کی حالت میں موت کے فرشتے نے ان کی روح قبض کی۔ البتہ عصے پر توازن برقرار ہونے کی وجہ سے حضرت سلیمان علیہ السلام کا جسد خاکی گرا نہیں بلکہ ویسے ہی کھڑا رہا۔ باہر موجود جن، شیاطین، چرند و پرند اور انسان انہیں زندہ جان کر اور اپنی نگرانی پر معمور دیکھ کر اپنے معمولات زندگی ذمہ داری سے نبھاتے رہے۔ پھر اللہ کی رضا سے ایسا ہوا کہ دیمک نے آہستہ آہستہ ان کے عصا کی لکڑی کو کھانا شروع کر دیا، یہاں تک کہ ایک دن وہ عصا اتنا کھوکھلا ہو گیا کہ ان کا بوجھ نہ سہار سکا اور ٹوٹ گیا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا جسد خاکی زمین پر گرا تب جا کر ان کی رعایا کو علم ہوا کہ آپ دنیا سے رحلت فرما چکے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اے اللہ، ہمیں اپنی رحمتوں اور نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں توفیق دے کہ ہم اس فانی دنیا کی راحتوں اور آسائشوں کے زیر اثر تیری ذات، تیرے احکامات اور یوم آخرت کی جواب دہی سے غافل نہ ہوں۔ اے اللہ، تو ہی عزت دینے والا ہے اور تو ہی عزتوں کو قائم رکھنے والا ہے۔ اس دنیا میں بھی اپنے نام کی نسبت سے عزت عطا فرما، اور جب ہم اس دنیا سے انتقال کر جائیں تو ہمارے نیک اعمال ہمارے لیے باعث عزت بنے۔ اے اللہ،
ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ ہمارے گناہوں کو معاف فرما کر ہم پر اپنی رحمت نازل فرما اور ہمیشہ صراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔